بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست وقار حیدر۔ دوستو، آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3D اسٹوڈیو میکس میں ہم آئینہ، جس کو ہم مرر کہتے ہیں، وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے عام طور پہ یوٹیوب پہ آج کل جو ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم وی رے کا یوز کر کے آئینہ کیسے بناتے ہیں، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں وی رے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر وی رے کے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس اس وقت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے پاس جو 3D میکس ہے وہ ہے 2023، یہ لیں، یہ میں نے قریب کر دیا ہے، میں مزید تھوڑا کر دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ 3D اسٹوڈیو میکس 2023 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بالکل اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہے، میں نے زوم آؤٹ کر دیا اور اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں۔ میں نے آلٹ اور ڈبلیو دبا کے اس ویو کو میکسیمائز کر دیا ہے، اور یہاں سے ہم بالکل زیرو سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام میں کروں گا، ٹاپ ویو میں جاؤں گا، یہ میں نے ٹاپ ویو لیا ٹی دبا کے، اور اس کے بعد میں یہاں سے لیتا ہوں ایک پلین، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے ایک پلین دے لی، تھوڑی بڑی کر لیں ذرا اچھا ہوگا، میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں، یہ آگے یہاں پہ ہوں، آر دبا کے میں نے تھوڑا سا اس کو اینگل چینج کیا، اور اسی کو سلیکٹ، سوری، یہ یہ میں نے سلیکٹ کیا اور میں موڈیفائی میں گیا اور اس کا سائز میں نے تھوڑا بڑھا دیا، یہ میں نے بڑھا دیا اور تھوڑا یہ بڑھا دیا، F3 میں نے پریس کیا، اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سالڈ یعنی فلم موڈ میں ہمیں مل رہا ہے۔ میں دوبارہ واپس آیا اور میں نے ایک باکس بنایا، میں یہاں پہ ایک یہ میں باکس بنا رہا ہوں اور یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کو تھوڑا سا موو کر کے نا، میں ڈبلیو میں نے دبایا اور موو ٹول لے لیا، تھوڑا سا میں نے موو کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں نے F4 پریس کیا تو اس کے سیگمنٹ شو ہو گئے ہیں۔ اب میں موڈیفائی میں جاتا ہوں، اس کے سیگمنٹ تھوڑے میں بڑھا دیتا ہوں، یہ میں نے نہیں، یہ نہیں، میں وڈتھ کے سیگمنٹ بڑھا رہا ہوں، 2 میں نے کر دیے، ہائٹ کے سیگمنٹ 2 کر دیے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو تھوڑا قریب کر رہا ہوں، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد میں اس میں رائٹ کلک کر کے اس کو کنورٹ ٹو ایڈیٹیبل پولی کر دوں گا، یہ دیکھیں، میں نے تھوڑا سا قریب کیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ میں ایڈیٹیبل پولی کر رہا ہوں، یہ میں نے پولی کر دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹیبل پولی ہو چکا ہے۔ میں نے یہاں سے اس کو میں نے ایج پکڑے، یہ میں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا۔ F دبا کے میں فرنٹ ویو میں جا رہا ہوں، یہ یہاں پہ، یہاں سے موڈ میں جو ہے وہ چینج کر رہا ہوں، یہ میں موڈ سلیکٹ کر رہا ہوں، اور اس پورے ایج کو یعنی اس پوری لائن کو جو ہاریزنٹل میں ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، ڈبلیو دبا کے موو ٹول لیا اور میں نے اس کو تھوڑا اوپر کر دیا یہاں پہ، پھر میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور موو ٹول سے میں نے اس کو تھوڑا نیچے کر دیا یہاں پہ۔ اس کے بعد میں نے یہ لیا اور اس کو موو کر کے میں نے یہاں پہ کر دیا، یہ اس کو میں نے پکڑا اور موو کر کے میں یہاں پہ لے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں ایسے ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کی جو بیک سائڈ پہ اسی طرح کی جو اس طرح کا جو ایج ہوگا وہ سلیکٹ نہیں ہوگا، اس طرح کلک کرنے سے، یوں کلک کرنے سے وہ بیک والا نہیں سلیکٹ ہوگا، تو جب ہم موو کریں گے تو اس کی شیپ بگڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ریسیٹ کیا، یہ آگے جی، یہ ہو گیا، میں نے F3 پریس کیا، یہ آ گیا، F4، یہ آ گیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے پولیگون سلیکٹ کیا اور میں نے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا زوم کر کے قریب کر رہا ہوں، اور یہ میں نے قریب کیا، تھوڑا سا میں اس کو کر لیں تو بھی اچھا ہے، نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ ایکسٹروڈ میں نے کیا،
ایکسٹروڈ میں نے مائنس میں کیا تو دیکھیں تھوڑا سا یہ اندر کی طرف، یہ میں نے اس کو تھوڑا اندر کی طرف کر دیا. ٹھیک ہے، اوکے، یہ ہو گیا. اب میں یہاں پہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. میں نے زوم آؤٹ کیا تھا، اب زوم ان ٹاپ ویو میں جا رہا ہوں اور میں یہاں پہ کوئی چیز بنا رہا ہوں تاکہ جو آئینے میں ہمیں نظر آ سکے. میں نے یہاں پہ سلنڈر لیا اور میں اس جگہ پہ ایک سلنڈر میں بنا رہا ہوں. یہاں آ کے میں نے کلک کر دیا. اسی طرح ایک میں اسفیئر بنا لیتا ہوں، یہ میں نے بنایا اور یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ یہ میں نے کر دیا. میں نے ریسیٹ کیا، واپس آیا تو یہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس ہے. میں نے ڈی سلیکٹ کیا، ابھی اس وقت یہ تھوڑا نیچے ہوا ہے. میں نے اس کو پکڑا، موو ٹول لیا ڈبلیو دبا کے اور میں نے اس کو تھوڑا اوپر کر دیا. یہ ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو جو آئٹم ہیں یہ دونوں ہمیں یہاں پہ آئینے میں نظر آنے چاہیے. میں نے تھوڑا سائڈ پہ ان کو رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اینگل ایسا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے ایسے رکھا ہے تو اس سائڈ پہ ہمیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کو میں تھوڑا اور اس طرف کر لیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ میں نے ڈبلیو دبایا اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا مزید اوپر کرتا ہوں. یہ ابھی بھی یہ یہاں تک. ٹھیک ہے نا. ابھی جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے لائٹ. اگر ہم لائٹ نہیں لگائیں گے تو ہمیں یہاں پہ ایفیکٹ صحیح نہیں ملے گا. میں نے لائٹ پہ کلک کیا اور یہاں سے فوٹو میٹرک سے نکل کے میں اسٹینڈرڈ میں آ گیا. اب یہاں پہ میں ایک اومنی لائٹ لگاتا ہوں. اومنی لائٹ وہ ہوتی ہے جو ہر طرف ایک جیسی پھیل جاتی ہے. میں نے یہاں پہ کلک کیا اور ایک میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایل دبا کے میں لیفٹ ویو میں گیا. میں نے تھوڑا زوم آؤٹ کیا تو یہ پڑی ہوئی ہے. میں نے موو ٹول لیا ڈبلیو دبا کے اور اس کو میں تھوڑا ادھر کر رہا ہوں. اس کو پکڑ کے میں تھوڑا ادھر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹی دبا کے ٹاپ ویو سے میں دیکھ لیتا ہوں. یہ تھوڑی اور میں پیچھے کر دیتا ہوں. یہاں پہ اس کو میں نے تھوڑا سا ادھر کیا اور تھوڑا ادھر کیا. اب یہ پوزیشن ہمارے پاس بن گئی ہے. میں نے F3 دبایا اور یہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے ریسیٹ کیا، یہ آ گیا یہاں پہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن ہماری بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے آئینے کو کیسے بنانا ہے. میں نے یہ صرف انوائرمنٹ تیار کی ہے تاکہ ہم کام کر سکیں اور ہمیں آئینہ جب بنے تو ہمیں آسانی رہے. یہ میں نے سلیکٹ کیا اس کو باکس کو. میں موڈیفائی میں گیا، پالیگون پہ کلک کیا اور یہاں پہ آ کے کلک کر دیا. یہ ہمارا ایریا جو سلیکٹ ہوا ہے اس کو ہم نے آئینہ بنانا ہے. تو سب سے پہلا ہم کام کریں گے، میں F10 بلکہ F10 نہیں پریس کرتا، یہاں پہ میں آتا ہوں. F10 سے بھی ہم جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساتھ آ رہا ہے F10. یہ ہے رینڈر سیٹ اپ. میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو رینڈر سیٹ اپ اوپن ہو جائے گا. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں، یہ رینڈرنگ ہے. یہ میں نے میں قریب کر دیتا ہوں یہاں پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس رینڈرنگ ہے. میں نے رینڈرنگ پہ کلک کیا اور نیچے میں آتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس رینڈر سیٹ اپ ہونا چاہیے. رینڈر سیٹ اپ یہ ہے، یہ رینڈر سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ یہ F10 لکھا ہوا بھی ہے شارٹ کٹ. میں نے اس کو کلک کیا، یہ اوپن ہو گیا، ہمارا رینڈر سیٹ اپ اوپن ہو گیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینڈر کی جو ٹائپ ہے وہ امولڈ ہے. میں نے اس کو امولڈ سے نکل کے اسکین لائن رینڈر ٹائپ رکھنی ہے. میں نے کلک کیا. اب آپ دیکھیں نیچے تھوڑا سا چینج آ گیا. بہرحال میں نے اس کو بند کر دیا. اب ٹھیک ہے. میں نے ایم دبایا اور میٹیریل ایڈیٹر کو اوپن کر لیا. یہ ٹھیک ہے نا. میں بغیر وی رے کے اس وقت تیار کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فزیکل میٹیریل ہے، یعنی وی رے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فزیکل میٹیریل کے اس بٹن پہ میں نے کلک کیا، یہ آ گیا. اب ہم نیچے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک جنرل، یہ 2023 اور یہ جو بعد کے میں آ رہے ہیں نا ورژنس، یعنی میرے خیال میں 2020 سے یہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے جو مرر کا جو ہے نا میٹیریل
وہ انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دی ہے 3 ڈیز میکس والوں نے، اور یعنی آٹو ڈیسک نے. تو یہاں پہ ہمیں فی الحال کوئی میٹیریل نہیں مل رہا اس کا مرر کا. تو بالکل مل جائے گا. ہم نیچے آتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے جائیں تو ہمارے پاس یہ سکین ہے، سوری اس کو کیا ہوا ہے، یہ کوئی کی دب گئی تھی تو اس کی وجہ سے ہوا تھا. اچھا بہرحال یہ سکین لائن آپ کو اس طرح سے ملے گا. یہ پھر میں اس کو بند کر رہا ہوں. یہ دوبارہ میں نے آپ کو سکین لائن اس طرح سے ملے گا. اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آرکیٹیکچر لکھا ہوا ہے. میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ڈبل کلک کر دیا. ٹھیک ہے نا. میں یہاں دوبارہ کلک کر رہا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس اسکین لائن کے اندر آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے نا. اس کو ڈبل کلک کیا، یہاں پہ ہم آ گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس مختلف طرح کے پری سیٹس یا ٹیمپلیٹس ہیں. یہ یوزر ڈیفائن ہے. ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ، یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا، وہ میری انٹر کی پریس ہوئی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. میں دوبارہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آرکیٹیکچرل پہ. یہ جنرل ہے. نیچے ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آرکیٹیکچر اسکین لائن کے اندر یہ ہے. میں نے دوبارہ کلک کیا، آرکیٹیکچرل میں آئے، اوکے کلک کر دیا، یا ڈبل کلک کر دیں. میں نے کلک کیا، یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیں یوزر ڈیفائن کے اندر میں نے کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے مرر. میں نے تھوڑا کریپ کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر ڈیفائن کے اندر ہم آئیں گے تو ہمارے پاس مختلف میٹیریلز ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ آرکیٹیکچرل کے اندر ہی ملے گا. یہ ہمارے پاس آرکیٹیکچرل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یوزر ڈیفائن پری سیٹ ہیں اور یہاں پہ ہمیں یہ مرر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرر اپلائی ہو گیا ہے. اب اس کو ہم نے اب یہاں پہ اپلائی کروانا ہے، اور میں نے یہاں سے آ کے اس کو بٹن کو کلک کر دیا. جیسے ہی میں بٹن کو کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے. تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے. میں واپس آتا ہوں یہاں پہ. اب آپ کو یہاں پہ اس کا کلر الگ اور اس کا الگ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کو بند کر دیتا ہوں. لیکن آئینہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آئینہ ہمیں تب نظر آئے گا جب ہم اس کو رینڈر کریں گے. تو رینڈر کرنے کے لیے میں پریس کر رہا ہوں شفٹ اور کیو. میں نے شفٹ اور کیو پریس کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مل رہا ہے، لیکن پوری طرح سے نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کا اینگل تھوڑا چینج کیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا اس کو آرٹ دبا کے میں نے تھوڑا سا اس کا اینگل مزید چینج کیا. اب شفٹ اور کیو دبا رہا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں صرف یہ مل رہا ہے، اسفیئر مل رہا ہے، سلنڈر نہیں مل رہا. تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں مزید. شفٹ کیو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کبھی ایک مل رہا ہے، کبھی اب یہ دونوں مل گئے ہیں، لیکن یہ سائز ابھی ٹھیک نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں، میں اس کو پکڑتا ہوں اور اسکیل ٹول لیتا ہوں، اور میں نے پریس کیا اور اسکیل ٹول لے کے میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا کیا. یہ میں نے بڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، کیا پوزیشن بنتی ہے. میں یہاں پہ آیا اور شفٹ اور کیو پریس کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آ تو گیا ہے، لیکن وہ لائٹ کے ایفیکٹ کا مسئلہ بن گیا. جب یہ بڑا ہوا ہے نا تو لائٹ پیچھے ہو گئی ہے. یہ میں نے پریس سلیکٹ کی، موو ٹول سے تھوڑی اوپر اٹھا لی. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی میں نے سلیکٹ کیا اور تھوڑا سا اس کو بھی میں نے سائز میں بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو سلنڈر کو میں نے سلیکٹ کیا، کنٹرول دبا کے اسفیئر کو سلیکٹ کیا اور دونوں کو میں نے پیچھے کر دیا. تھوڑا سا ٹھیک ہے نا. اب میں اس کے پاس آتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کر کے میں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں. اب میں نے تھوڑا سا ابھی چونکہ کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا نا، اس لیے تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. ہم اگر کیمرہ لگا لیں تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ دور کرنے کا یا قریب کرنے کا. اب دوبارہ میں نے شفٹ اور کیو کیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس
یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بیک پہ بلیک کلر یا وہ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انوائرمنٹ نہیں لگائی ہوئی، کوئی آسمان یا کوئی پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تھوڑا سا اینگل میں نے چینج کیا اور شفٹ اور کیو پریس دوبارہ کیا، تو ہم اس سے اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، بغیر وی رے کو یوز کیے ہوئے ہم یہاں پہ آئینہ بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو، میرا طریقہ پسند آیا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو 3ds میکس میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ فی الحال کسی بھی وجہ سے وی رے کو یوز نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، اور آئینہ وہ لازمی بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی ہیلپ کے لیے یہ ویڈیو میں نے تیار کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کے جو کمنٹس ہوں گے ان سے مجھے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کیا چیز مزید ضرورت ہے، اور میری ویڈیو آپ کو کس حد تک پسند آئی ہے۔ تو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔